قاضی صاحب کی کامیابی کی یہ داستانیں ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہمارے پہلوئے خودی میں ایک پھانس کی شکل میں ہمارے وجود کا ایک مستقل حصہ بن چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری بیگم بھی ہمارے وجود کی معنویت کو قاضی صاحب کے پیمانے سے ناپا کرتی تھیں، لیکن اب تھک ہار کر انہوں نے ہمارے نکمے پن سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ لیکن سمجھوتوں کے نرم لحاف میں دبکی ہوئی خود ہماری انا کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب ہماری بیٹی نے ایک دن یہ شکایت کی کہ اس کی ہم سبق سہیلیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس کار کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون کیوں نہیں ہے، جبکہ کامیاب انکل کے یہاں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ آ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ کرب جو ابھی تک شاید میرے اپنے وجود کا حصہ تھا، اب ایک سیڑھی اور اتر رہا ہے۔ آگے چل کر محرومی کی یہ تلخی اور پھیلے گی اور پھیلتی جائے گی۔ میں نے محسوس کیا گویا میں ایک ایسا گنہگار ہوں جس کے گناہ کا سلسلہ ابد تک پھیلا ہوا ہو۔ میں نے طے کر لیا کہ اب میں اس کرب کے دائرے کو اور پھیلنے نہ دوں گا۔ سب سے پہلا کام تھا اپنا مکان تیار کروانا۔ محکمے سے قرض لینے کی درخواست مدتوں سے ہیڈ آفس کے بڑے بابو کی میز پر دبی پڑی تھی۔ چنانچہ اگلے ہی دن صبح بابو جی کے گھر پہنچا۔ ان کے سالے کی مرگی سے لے کر خود ان کے گنجے پن تک ہر قسم کی خیریت دریافت کی اور مجرب نسخے بتائے۔ معلوم ہوا کہ شریمتی بابو کے پاؤں میں چوٹ آ گئی ہے اور بابو جی کو روزانہ انہیں مرہم پٹی کے لیے ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے فائلوں کی طرف توجہ کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ موقع غنیمت جان کر ہم نے پیشکش کی کہ ہم شریمتی بابو کو اپنی منہ پیٹ پر اسپتال لے جایا کریں گے اور بابو جی فائلوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اگلے دن منہ پیٹ کو نئے تولیے سے صاف کر کے وقت سے پہلے ہی بابو جی کے یہاں جا پہنچے۔ تفصیلی تیاری کے بعد بالآخر شریمتی بابو نمودار ہوئیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد ہماری سانس جو باہر آئی تھی اس نے پھیپھڑوں میں فوراً واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ شریمتی جی وہ مجسم قاف تھیں جس سے قوی ہیکل سے کم تر کوئی لفظ نہیں لکھا جا سکتا۔ ہم نے منہ پیٹ کی سیٹ کو دیکھا اور پھر شریمتی جی کی جانب۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سیٹ کے مختصر جزیرے پر اس بر اعظم کی سمائی کس طرح ہوگی۔ قدرت نے ایسے ہی آڑے وقتوں کے لیے پڑوسی بنائے ہیں۔ چنانچہ 4 رضاکاروں کی مشترکہ کوشش سے شریمتی بابو کو سیٹ پر نصب کیا گیا، لیکن اب ہم کہاں بیٹھیں؟ ہینڈل اور ہماری معزز سواری یعنی شریمتی بابو کے درمیان صرف ایک کبوتر کی گنجائش تھی۔ یوں بھی کبوتر سمجھے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن قوانین قدرت کے تحت آخر بیٹھنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس برے وقت کے لیے ہم نے کوئی آنکڑا تک نہیں لگوایا تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بابو جی اپنے نہانے کے لباس میں ایک دم باہر نکل آئے اور نعرے، چیخ اور فوجی کمان کے مشترکہ تاثر کے ساتھ انہوں نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم بے اختیارانہ اسی بالشت بھر خلا میں جا سمائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ منہ پیٹ کس طرح اسٹارٹ ہوئی۔ ہوش تب آیا جب ہم نے اگلی کراسنگ پر اپنے کو ایک باشعور بھینس کے روبرو پایا جس نے ٹریفک کا جائزہ لینے کے لیے ہماری جانب سر گھمایا، ہماری سواری کو نظر حیرت سے دیکھا اور سکتے میں آ لگی۔ بین سے بھی کمزور آواز والے منہ پیٹ کے تحت الحلق ہارن نے ظاہر ہے کہ اس کی سماعت پر کوئی اثر نہیں پیدا کیا۔ چنانچہ دھماکہ دار تصادم ہوا۔ اندھیرا ہوتا تو شاید چنگاریاں بھی اڑتی دکھائی دیتی۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی بھاگتی دوڑتی دنیا ہی چند ساعتوں کے لیے نہیں تھم گئی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی دیر میں ساری خدائی دوسری، تیسری اور چوتھی منزلوں سے اتر کر
سڑک پر آ جائے گی۔ ہم اور ہمارا منہ پیٹ 2 پاٹوں کے درمیان آ چکے تھے، جن میں سے ایک بھینس تھی اور دوسری ہماری سواری۔ منہ پیٹ کا ڈھونڈنے پر کوئی پرزہ سلامت نہ ملا۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، 2 دن تک ڈاکٹر ہماری ہڈیوں کے ٹکڑوں کو پہچان کر جوڑتے رہے۔ سنا ہے کہ شریمتی بابو روز کی طرح مرہم پٹی کروا کے ہنسی خوشی گھر لوٹ گئیں، مگر صحت یاب ہونے کے بعد بھی ہم بابو صاحب کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ان کا حال موم کے خول میں بند جوالا مکھی جیسا تھا جو بھرے بیٹھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے جان بوجھ کر ان کی دھان پان بیوی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ احساس ہونے کے بعد کہ اب بابو جی سے تعاون کی امید نہیں، حالت بہتر ہونے پر ہم نے اپنے محکمہ کے سیکریٹری صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چھٹی کے دن پابندی سے ان کے یہاں جانے لگے۔ ایک دن ان کے یہاں ایک اور افسر ملاقات کے لیے آئے۔ مہمان افسر نے ذکر کیا کہ مہینے بھر کی چھٹی سے واپسی کے بعد وہ اپنے آؤٹ ہاؤس میں چوزے پالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگا کہ قدرت نے یہ موقع ہماری غلیل کے لیے ہی مہیا کیا ہے، جس سے ہم ایک نہیں 2 افسروں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے فوراً پیشکش کی کہ چوزوں کا بندوبست ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے چچا کا ایک بڑا پولٹری فارم ہے۔ پیشکش منظور کر لی گئی۔ ہم دوڑ کر بازار پہنچے اور چوزوں کے ایک بیوپاری سے بات کی۔ اس نے دوستانہ مشورہ دیا کہ اگر ہم تازہ نکلے ہوئے چوزے خرید لیں تو 1 ماہ کے بعد وہ دوگنے داموں کے ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ 20 چوزے لے کر جب گھر پہنچے تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ 2.5 کمرے کے فلیٹ میں چوزے کہاں رکھے جائیں۔ طے پایا کہ جب تک ان کا ڈربہ تیار نہیں ہوتا انہیں بیٹھک کے لیے استعمال ہونے والے کمرے میں رکھا جائے۔ 20 پیلے پیارے پیارے معصوم صورت چوزے کچھ دیر فرش پر ادھر ادھر گھومتے رہے اور پھر پورے کمرے پر چھا گئے۔ کرسیاں، صوفے، لیمپ، آرائش کا سامان، کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ وہاں چوزا نہ ہو اور جہاں اس نے اپنے پیچھے اپنا نشان شناخت نہ چھوڑا ہو۔ نفاست اور غلاظت کا فرق و امتیاز ختم ہوتے وقت نہ لگا۔ ہم نے بہرحال مقدرات سے سمجھوتہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس عزم مصمم کے ساتھ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا ہی تھا کہ 2 چوزے دریافت کائنات کے فطری جذبے کے دباؤ میں بے تابانہ نکل آئے۔ ہم نے کسی قسم کی چیخ نکالی اور سیڑھیوں پر ان کے پیچھے لپک پڑے۔ ہماری چیخ کی ایمرجنسی کو ہمارے بچوں نے سمجھا، وہ بھی ہمارے پیچھے دوڑے۔ ہمارے بچوں کی بے اختیاری نے دوسرے فلیٹوں کے بچوں کو بھی چوکنا کر دیا اور وہ بھی نکل آئے۔ بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی حق ہمسائیگی کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اس سے قبل کہ نقص امن کے خطرے سے پولیس چوکنا ہو، ایک نے تیز رفتار اسکوٹر کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اور دوسرے نے نالی میں کود کر اس عالم کون و فساد کے ہنگاموں سے ہی روپوشی میں اپنی عافیت سمجھی۔ اسی درمیان محلے کی وہ بلی جو بیزاری کے عالم میں چھجے پر پڑی رہتی تھی، اس نے اپنے اعصاب میں ایک طلسمی توانائی محسوس کی اور ہمارے ڈرائنگ روم کے نیم وا دروازے کے اندر نظر ڈالی نہ تھی کہ الہ دین کی طرح اس کی آنکھیں چدھیاں گئیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس طلسمی غار کا منہ بند کریں، وہ 3-4 چوزوں کو لقمہ بنا چکی تھی اور 8-10 زخمی ہو چکے تھے۔ ہمارے پیچھے پیچھے محلے کا پورا اڑن دستہ بھی کمرے میں آ پہنچا۔ اس کے بعد منظر اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کس ترتیب سے کیا ہوا۔ الغرض
جب 15 منٹ کے بعد ہمارا ذہن شعور و تمیز کے فوکس پر واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ 8 بائی 10 فٹ کا کمرہ، جسے کبھی ہم ڈرائنگ روم کہا کرتے تھے، اس میں گویا کلنگ کی لڑائی، آرمینا کے زلزلے اور النینو طوفان نے مل کر بھانگڑا کیا ہو۔ بکھرے ہوئے فرنیچر اور ٹوٹے ہوئے آرائشی سامان کے درمیان چند کچلے ہوئے اور زخمی چوزوں کے علاوہ باقی کہاں گئے اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس ہولناک تجربے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ افسروں کو خوش کرنا اتنا آسان نہیں۔ پھر بزرگوں کا یہ قول بھی یاد آیا کہ اگر آفت مول لینی ہی ہے تو اس اوکھلی میں کیوں نہ سر رکھ دو جس کے موصل کا سب سے زیادہ زوردار دھماکہ ہو۔ چنانچہ ہم نے یہ طے کیا کہ اب اگر خدمت کرنا ہے تو صرف وزیروں کی کریں گے۔ اگر وزیر کو اپنا بنا لیا تو پھر عاقبت سنور جائے گی۔ لیکن تجربے نے یہ بھی سکھا دیا تھا کہ جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی، لہذا خوب دیکھ بھال کر مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وزیر صاحب کے یہاں جانا شروع کر دیا۔ جب وزیر صاحب باہر آتے تو ہم بھی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ جاتے۔ ہر شخص اپنی اپنی معروضات پیش کرتا، مگر ہم خاموش بیٹھے رہتے۔ جب وزیر صاحب اٹھ کر اندر چلے جاتے تو ہم بھی واپس ہو جاتے۔ یہ سلسلہ 1 ہفتہ تک چلتا رہا۔ ایک دن جب وہ سب کی باتیں سن چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا آپ کے درشن کے لیے آئے تھے۔ صرف درشن کے لیے روز آتے ہو؟ جی ہاں، ہم نے کہا۔ وزیر صاحب نے دروازے کے پاس کھڑے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اندر چلے گئے۔ اس نے ہم سے سخت لہجے میں کہا، ادھر آؤ، اور اندر ایک چھوٹے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ہماری جیبوں، بغلوں اور پہلوؤں کو ٹٹولا اور پھر ڈانٹ کر بولا، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے ہمارے والد کا نام پوچھا، یہ بھی معلوم کرنا چاہا کہ ہم نے دہشت گردی کی کہاں کہاں ٹریننگ لی ہے اور ہمارا کن کن لوگوں اور گروہوں سے تعلق ہے۔ ہماری معصومیت سے اس کا مزاج اور محاورہ دونوں بگڑتے گئے۔ آخر ہم نے اس کو اپنی اندرونی جیب سے دفتر کا شناختی کارڈ نکال کر پیش کیا۔ اس نے پہلے اسے الٹ پلٹ کر اس طرح دیکھا جیسے وہ نقلی ہو۔ پھر اس نے برابر والے کمرے سے کسی کو فون کیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے انداز میں جو بات کہی اس کا قابل برداشت زبان میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم آئندہ وزیر صاحب کے بنگلے کا رخ نہ کریں۔ اس کے بعد ورنہ کے ساتھ جن الفاظ کا استعمال کیا ان کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ ہم پیشانی پر پسینہ اور جسم میں تھرتھری لیے گھر لوٹے اور سوچنے لگے کہ ہمارے اور قاضی کامیاب کے درمیان صرف 1.5 فٹ کی دیوار کا فاصلہ ہے، لیکن کامیابی اور محرومی کے درمیان شاید ایک زندگی سے بھی زیادہ دوری ہے۔